یہ ہیں جی روشن ضمیر احمد، بہت خوبصورت نام ہے، 9 بلاک سرگودا۔ وہ کہتے ہیں جی بچوں کی تربیت میں والدین کی لاپرواہی، شرح خواندگی کا کم ہونا یا معاشرے کے حالات پاکستانی معاشرے کے اخلاقی زوال کے اہم ترین وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو انڈے بچے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ پاکستانی معاشرے کی بنیادی تباہی کی بنیادی وجہ ناانصافی ہے۔ فرمایا کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کسی کو چاقو، چھری یا گولی مارنا نہیں ہے، یہ ایشٹرے ہے۔ یہ اگر سونے کی بھی ہو، پلیٹینم کی بھی ہو، میں اس میں اگر پانی پیوں گا یہ ظلم ہے، چونکہ یہ اس کے لیے بنی نہیں، یہ ایشٹرے ہے۔ اسی طرح یہ جو کافی کا مگ ہے، اس میں اگر میں سگریٹ بجھاؤں گا یہ ظلم ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان معاشرے کی بربادی کی بنیادی وجہ ہے ناانصافی۔ کیسے؟ اس ناانصافی میں یہ صرف عدالتی انصاف نہیں، اقتصادی انصاف بھی شامل ہے۔ پچھلے دنوں این ڈی پی یا پتہ نہیں اس طرح کا کوئی بین الاقوامی ادارہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر وسائل پہ چند فیصد لوگوں کا قبضہ ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ یعنی جہاں لوگوں کی بھاری اکثریت کا زندگی میں مقصد یہ ایک ہے کہ زندہ کیسے رہنا ہے، 2 وقت کی روٹی کیسے پوری زندگی جب سے میں نے ہوش سنبھالا، قبر کنارے پہنچ گئے ہم یہ سنتے سنتے مہنگائی ہے جی، مر گئے جی، لٹ گئے جی، آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، ٹماٹر مہنگے، پیاز مہنگے، یہ سنتے سنتے I was a school going kid، بہت چھوٹی کلاسز میں تھا، 58 میں، بہت ہی، یا میرا خیال یہ خیر بات کی ذرا بات ہے، چند سال بات کی، لیکن اسکول کی ارلی کلاسز میں ایوب خان کے خلاف چینی مہنگی، یہی سنتے سنتے 1973 میں پہنچ گئے ہیں، جہاں لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی ہی خواب بن گئی ہوں۔ وہاں عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا، اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، اس کے جوتوں پر چمک ہے، اس کے چہرے پر نہیں۔ ختم۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی مساوات اور کوئی برابری، یہ نہیں ہوتا، انسان برابر نہیں ہوتا ہے، ورنہ سارے خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سارے بڑے توانا ہوتے ہیں، ورنہ سب کے قد ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ بٹ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، بنیادی ضروریات زندگی۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایکڑوں میں یا کنالوں میں گھر ہو، یا 3 4 5 مرلے کا تو کرو، مرو۔ ضروری نہیں ہے اس کے بچے بہت قیمتی اسکولوں میں جا رہے ہیں، او بھائی عام ڈیسنٹ سا اسکول، وہ بھی نہیں، تو واٹ از دس؟ سو یہاں انصاف نہیں ہے، نہ انصاف آپ کو کورٹ کچہریوں سے ملتا ہے، نہ آپ کو انصاف تھانے سے ملتا ہے، نہ آپ کو انصاف۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ کئی بار میں نے یہ بات کی، بڑی عجیب بات ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں اذانیں دینے کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کانٹرڈکشن ہے یہ؟ جس بچے کے کانوں میں اذان دے کے آئے ہو آپ، اذانیں دے کے یا دلوا کے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، بزرگوں میں سے کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا، نماز جنازہ کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ اس سے فارغ ہو کے اس کی بچے کی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ نے رشوت دی، اس کی آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دو گے، تو اس سوسائٹی میں
یہ میں کہتا ہوں نا انصافی. انصاف. اور یہ بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی تو ملے گا, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھول جائیں. جو اصلی بینیفیشریز ہیں پاکستانی معاشرے کے, انہوں نے انشور کیا ہوا ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا. ہم نے یہ ڈھانچہ نہیں تبدیل ہونے دینا. یہ ورنہ کفتوں کو تو نہیں بنتا کہ کوئی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہو تو کہیں آپ جا کے دیکھو ایم ایم عالم روڈ پہ, یا جو سو کالڈ 3 اسٹار 4 اسٹار سے آگے تو ہمارے 5 اسٹار تو ہے ہی کوئی نہیں, یہ ہوٹلز میں وہاں جگہ نہیں ملتی. تو یہ 12 میرے نزدیک تو ناانصافی ہے, جس میں اقتصادی بھی شامل ہے ناانصافی, عدالتی بھی شامل ہے. کسی بھی طرح کا انصاف اس ملک میں عام آدمی کو دستیاب نہیں. تھینک یو.